اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ میں نے کچھ دن پہلے آپ سب کو انفارم کیا تھا کہ ہماری سوسائٹی میں موروں کی بیماریاں بہت شدت اختیار کرتی جا رہی ہیں، اور میں اس سلسلے میں نے عرض کی تھی کہ میں انشاءاللہ جلد اس کے لیے ایک آگاہی مہم کا آغاز کرنے لگا ہوں، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو فوری طور پہ اپنی بیماری کے بارے میں ایک آگاہی ہو جائے گی، اور اگر ان میں سے کوئی علامت آپ کو ہے یا آپ کے کسی قریبی عزیز کو ہے تو آپ اسے سنجیدہ لیں گے اور فوری طور پہ اس کے علاج کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹیپ لیں گے۔ مہروں کی بیماریاں، ان کی علامات ایک دوسرے سے بہت ملتی جلتی ہوتی ہیں عام طور پہ، اور بیماریاں مختلف ہوتی ہیں، تو اس لیے کوئی بھی اگر آپ کو کمر میں تکلیف ہو تو لازماً اپنے کسی مستند ڈاکٹر سے ضرور رجوع کیا کریں، اس کا اپنی مرضی سے علاج نہ کرتے رہا کریں۔ مہروں میں جو چند عام بیماریاں جو بہت زیادہ تعداد میں پائی جاتی ہیں ہماری سوسائٹی میں، سب سے پہلے میں ان کا ایک مختصر آپ کو بتا دوں، اس کے بعد ہر ایک ایپیسوڈ میں ہم کسی ایک بیماری پر گفتگو کریں گے۔ موروں کی بیماریوں میں شیٹیکا جو عرف عام میں ہے، جس میں کمر کی موروں کی ڈسک کا سلپ ہونا اور اس کے سلپ ہونے سے کمر کا درد جو ٹانگوں کی طرف جائے، اس کے علاوہ موروں کی ٹی بی، اس کے علاوہ مہروں کے ٹوٹنا یا فریکچر ہونا کسی حادثے کی وجہ سے، موروں کے اندر حران مغز میں یا موروں کے اندر اعصاب کے، موروں کے اندر جو اعصاب ہیں ان کے اندر کسی قسم کی ٹیومر یا رسولی کا ہونا، یہ وہ چند اہم بیماریاں ہیں کہ جو اگر آپ کے اندر خدا نخواستہ میں سے کوئی ڈیولپ ہو تو اس کے ایک دوسرے کے ساتھ کافی ملتے جلتے علامتیں ہوں گی، اور آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ کوئی عام کمر درد ہے یا پھر یہ کوئی موروں کی تکلیف ہے۔ آج سب سے پہلے ہم جو سب سے زیادہ پریویلنٹ اور ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ تیزی سے، اسپیشلی نوجوانوں میں تیزی سے پھیلتی ہوئی بیماری ہے، وہ ہے مورے کی ڈسک کا سلپ ہونا یا ڈسک کا اپنی جگہ سے نکل جانا۔ تو وہ کس طرح سے مریض پریزنٹ کرتا ہے اور ہم نے اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ ہر وہ مورے کا درد جو کمر کے نچلے حصے سے شروع ہو اور اچانک شروع ہو، اور وہ دونوں ٹانگوں میں یا کسی ایک ٹانگ میں ریڈیٹ کر رہا ہو، یعنی کمر سے چلتا ہوا وہ ٹانگ کے اندر جا رہا ہو، وہ درد عام کمر کا پٹھوں کا درد نہیں ہو سکتا، وہ یقیناً مورے کی ڈسک کے سلپ ہونے کا ہی درد ہوگا، یا پھر کوئی اور ایسی بیماری ہوگی جس کا فوری طور پہ نیورو سرجن کو دکھا کے اس کی تشخیص کروانا ضروری ہے۔ سلپ ڈسک ہے کیا؟ سلپ ڈسک آپ سمجھ لیں کہ ہر ایک مورے کے، ہر دو موروں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک کشن رکھا ہے جو ان موروں کی موومنٹ کے کام آتا ہے۔ ان موروں کی موومنٹ کے دوران وہ کشن جو ہے وہ سیفٹی ہوتی ہے موروں کی۔ وہ کشن کچھ جیلی ٹائپ مٹیریل سے بنا ہوتا ہے، اور اگر وہ کشن رپچر ہو جائے اس کی دیوار تو اس کے اندر سے وہ جیلی لیک آؤٹ ہو جاتی ہے، اور جب وہ لیک آؤٹ ہوتی ہے تو اس ایریے کے ایگزیکٹ پیچھے سے حران مغز گزر رہا ہوتا ہے، یا پھر نچلے کمر کے حصے میں حران مغز تو ختم ہو جاتا ہے لیکن اسپائن کی ساری نروز یعنی اعصاب وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ جیلی سلپ ہو جائے پیچھے کی طرف تو وہ یا حران مغز کو دبا سکتی ہے اگر وہ اوپر والے موروں کی کمر اور کمر سے اوپر کا ایریا ہے، اور اگر کمر کے نچلے حصے کے مورے ہیں تو وہ جیلی سلپ ہو کے کسی ایک نرو کو یا اعصاب کو دبا سکتی ہے، جس سے مختلف قسم کی علامتیں پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔
تو جو شیٹیکا ہے وہ کمر کے نچلے حصے کے موڑوں کی بیماری کا نام ہے. تو اگر کمر کے نچلے حصے کے دو موڑوں کے درمیان کا یہ کشن پھٹ جائے اور اپنی جگہ سے نکل آئے تو وہ پچھلی طرف جا کے کسی رائٹ یا لیفٹ یا مڈ میں پریشر دے سکتا ہے, اور جہاں وہ پریشر دے گا, جس نرو کو وہ دبائے گا, وہ نرو جس عضو کی سپلائی کر رہی ہے اس عضو میں نقص پیدا ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے اور اس سائڈ کی ٹانگ میں شدید قسم کا کھچاؤ اور درد شروع ہو جاتا ہے. اگر اس قسم کی علامت آئے تو گھبرانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے, لیکن اسے سنجیدہ لینا ہے. آپ نے فوری طور پر نیورو سرجن سے رابطہ کرنا ہے تاکہ آپ کا MRI کیا جائے اور ایگزیکٹلی اس ڈسک کو پرولیپس ڈسک کو لوکیٹ کیا جائے, اور اس کے بعد دیکھا جائے کہ کیا یہ علاج آپریشن سے ممکن ہے یا بغیر آپریشن کے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. اس بیماری میں اس کا میں نے شاید سینکڑوں مریضوں کے اس بیماری کے سینکڑوں مریضوں کے پچھلے 4-5 سال میں علاج کیے ہیں, اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے گھبرائے نہ. مختلف علامات اور بیماری کی مختلف شدت کی بنیاد پر آپریشن فیصلہ کیا جاتا ہے. میرے تقریباً 70 سے 80% مریض ایسے ہیں جو بغیر آپریشن کے صرف مکمل بیڈ ریسٹ اور ادویات کے ساتھ بہتر ہو جاتے ہیں. اس لیے آتے ہوئے یہ نہ سوچیے گا کہ ہمارا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ہمیں آپریشن کرائیں گے تو ہمیں آپریشن کر دیں گے یا داخل کر دیں گے. ہاں, اگر آپ نہیں آئیں گے, دوائی نہیں لیں گے, جو ضروری ہدایات ہیں ان پر عمل نہیں کریں گے, تو یہ بیماری اتنی شدت اختیار کر سکتی ہے کہ جس سے آپ کی کوئی ایک ٹانگ کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے, آپ کے پیشاب اور پخانے کے کنٹرول کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے, جو کہ پھر دائمی ہے. اس سے پھر آپ زندگی میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. اس لیے اس کے علاج میں کبھی بھی غفلت نہ برتیں اور وقت پر اپنا علاج کروائیں. اس پرٹیکولر بیماری جو مورے کی ہے, اس بیماری کا سب سے بہترین حل بر وقت علاج ہے, کیونکہ اگر اس سے کوئی ایک نرو ضائع ہو گئی اور اس کے بعد آپ نے آپریشن کروایا تو یاد رکھیے گا جو نرو ضائع ہو گئی ہے وہ اب ٹھیک نہیں ہوگی. آئندہ کی جو نقصانات ہیں ان سے تو آپ بچ سکتے ہیں آپریشن کے بعد, لیکن جو نرو ضائع ہو گئی ہے وہ چاہے جس عضو کی بھی ہے وہ پھر واپس نہیں آ سکتی. تو اس لیے اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں. اب میں اس میں کچھ احتیاطیں آپ کو بتا دوں. جب بھی آپ کو ایسی کوئی تکلیف ہو تو ڈاکٹر کے پاس آنے سے پہلے ہی مکمل طور پر لیٹ جائیں اور اپنے بستر سے نہ ہلیں. سیڑھیاں بالکل نہ چڑھیں, واش روم کموڈ والا یوز کریں. نماز فوری طور پر کرسی پہ بیٹھ کے, اگر بیٹھ پائیں نہیں تو پھر لیٹ کے پڑھنا شروع کر دیں. کمر کا ایک عام بیلٹ ملتا ہے, اسے لمبر بیلٹ کہتے ہیں, وہ نام نوٹ کر لیں. فوری طور پر وہ باندھ لیں اور اپنے آپ کو مکمل طور پر ایموبلائز کر دیں. کسی قسم کی کوئی حرکت نہ کریں, اور صرف تب ہی بیڈ سے اتریں جب آپ نے واش روم جانا ہو یا جب آپ کو آپ کے ڈاکٹر کے پاس لے جایا جا رہا ہو. اس درد کے فوری بعد آپ نے بالکل بھی اپنے آپ کو بیڈ کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے اور چلنا پھرنا نہیں ہے. کئی لوگ مختلف لوگوں سے فوری طور پہ درد کے انجیکشنز لگواتے ہیں. انجیکشن سے آپ کا درد وقتی طور پہ ٹھیک ہوتا ہے تو وہ دوبارہ اپنی زندگی کی روٹین شروع کر دیتے ہیں, جبکہ وہ درد ٹیکے کی وجہ سے ٹھیک ہوا ہے. ڈسک اپنی جگہ پہ باہر نکلی ہوئی ہے. اب آپ کو جب درد نہیں ہوگا تو وہ ڈسک آپ کی نرو کو ضائع کر دے گی اور آپ خدا نخواستہ کوئی بڑا نقصان اپنا کر بیٹھیں گے. تو اس لیے بجائے درد کے ٹیکے لگوانے کے اپنے آپ کو مکمل طور پر بیڈ ریڈن کر دیں, ہلے مت. واش روم کو موڈ والا یوز کریں اور واش روم کے علاوہ بستر سے نیچے آئیں ہی نہ, اور فوری طور پہ ایک مستند نیورو سرجن کے پاس جائیں تاکہ آپ کا آگے مکمل علاج شروع کیا جا سکے. یہ تو امیڈیٹ درد کے لیے آپ کو میں نے کچھ ہدایات دی تھی, اور اس کا علاج مکمل ہونے کے بعد اگلے 3 ماہ تک آگے کی طرف جھکے مت, وزن نہ اٹھائے, سیڑھیاں نہ چڑھے, واش روم کا موڈ والا ہی ہمیشہ استعمال کرے, اور 6 ماہ تک نماز بھی کرسی پر بیٹھ کے پڑھے. یہ میں تب کہہ رہا ہوں جب آپ کا علاج مکمل ہو جائے. درد کے پہلے دن آپ نے بستر سے ہلنا ہی نہیں ہے جب تک کہ آپ کو ایک مستند نیورو سرجن دیکھ نہیں لیتا. یہ ہے شیٹیکا یا سلپ ڈسک
یا मोहरे की डिस्क का अपनी जगह से निकल जाना। उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? सबसे पहले तो जो सिगरेट स्मोकर्स हैं उनके अंदर ये ज्यादा पाई जाती है। दूसरे नंबर पर अगर आप अचानक कोई वजन उठाएं और आपकी एक्सरसाइज या वजन उठाने की आदत ना हो, जो लोग अचानक उनका दिल करता है कि हम जिम ज्वाइन करते हैं और जिम जाते ही वजन उठाना शुरू कर देते हैं, ये भी इसका बायस बन सकती है। तेज सीढ़ियां चढ़ना, चोट लगना, गिरना, और सबसे अहम चीज कि अगर आपको कमर के पट्टों की एक्सरसाइज की आदत नहीं है और आप किसी दिन को विगरस एक्सरसाइज कर बैठते हैं या इवन कुछ भी नहीं करते, सिर्फ आपके कमर के पट्टे कमजोर हैं, तो आपको रूटीन में चलते हुए और सीढ़ियां चढ़ते हुए भी ये डिस्क स्लिप हो सकती है, क्योंकि सारा दबाव डायरेक्टली मोहरों के ऊपर और डिस्क के ऊपर आ रहा होता है जब आपके पट्टे कमजोर होते हैं। तो अगर आप इस बीमारी का शिकार नहीं है तो आपके लिए मेरी ये हिदायत है कि आज से ही कमर के पट्टों को मजबूत करने की वर्जिशें शुरू कर दें और एक्सरसाइज, बाकायदा एक्सरसाइज को अपनी आदत बना लें ताकि आप इस बीमारी से बच के रहें। और अगर ये बीमारी या दर्द आपको शुरू हो चुका है तो एक्सरसाइज से फौरी तौर पर परहेज करें, मुकम्मल तौर पर बेड रिडन हो जाएं और फौरी तौर पर न्यूरोसर्जन से रब्ता करें। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में हम मोहरों की टीबी के बारे में गुफ्तगू करेंगे कि वो क्या है और वो किन अलामतों के साथ मरीज हमारे पास आता है और क्या क्या अलामतें अगर हो तो मरीज को फौरी तौर पर अपने मोहरों की टीबी का ख्याल आना चाहिए और उसके इलाज की फिक्र करनी चाहिए। मैं हूं डॉक्टर काशिफ सुल्तान और आप मुझे इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो इसी के नीचे सवाल पूछें और इंशाल्लाह मेरी मीडिया टीम, IT टीम वो सवालात मुझ तक पहुंचाएगी और मैं जरूर उनका वन बाय वन जवाब दूंगा। अगर मुझसे मिलना चाहें तो जरूर तशरीफ लाएं। लाहौर में मैं उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन में रोजाना शाम 4 से 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए अवेलेबल हूँ। और अगर झंग के लोग मुझसे मिलना चाहें तो इतवार के दिन शिफा पॉलीक्लिनिक गढ़ मोड़ में मैं आप लोगों के लिए ही हर हफ्ते लाहौर से ट्रैवल करके आता हूँ ताकि आपको तकलीफ ना हो और आपको दूर दराज के सफर और अखराजात से बचाया जा सके और मैं आपके जिले के अंदर आकर आपको देख सकूँ। हर इतवार को मैं वहाँ अवेलेबल होता हूँ शाम 4 से 6 बजे उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन लाहौर, या फिर बरोज सोमवार जिना हॉस्पिटल की OPD में, जहाँ भी आप आना चाहें मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम।